میں نے پہلے کہا کہ جب کہ یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اونچی ذات علی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی درمیان میں مطلق کہہ دیا جاتا ہے، ان کی ذات کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، لیکن یہاں تو مخلوق کے لحاظ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے بات ہو رہی تھی، تو کس طرح وہ ناراض ہوئی ہے اور کیسے انہوں نے فتویٰ جاری کیا۔ جو غلط عقیدے رکھنے والے ہیں ان کی ہستی کے مناسبت سے ان کے ساتھ اپنے پیار اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے غلط عقائد کو رواج دیتے ہیں، تو اس کا کس انداز سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اگر تو کہتا لَقَتَلْتُهُ، فرمایا کہ پھر تیرا علاج یہ تھا کہ میں تجھے قتل کر دیتا۔ اتنا غلط عقیدہ کہ تو حضور علیہ السلام سے مجھے افضل کہہ رہا ہے۔ لیکن اب جب باری شیخین کی آئی تو جہاں یہ فتویٰ نہیں ہے، جہاں قتل والا فتویٰ نہیں ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، لیکن فتویٰ جہاں پہ بھی موجود ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا وَلَوْ قُلْتَ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، اگر تو مجھے یہ جواب دیتا نا کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، ان کو دیکھتے ہوئے، ان کو جانتے ہوئے، ان کی عظمت کو پہچانتے ہوئے تو مجھے سب سے بہترین کہہ رہا ہے، لَجَلَدْتُهُ، فرمایا پھر بھی تیری سزا کوڑے ہوتے، میں تجھے کوڑے مارتا کہ اتنا غلط عقیدہ تو رکھ رہا ہے اور لوگوں کے درمیان رائج کر رہا ہے کہ میں سب سے بہترین ہوں۔ آپ نے فرمایا مخلوق میں سب سے بہترین حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، اور نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر مخلوق میں کوئی اور ذات گرامی ہے جو سب سے بہترین ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ عقیدہ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے۔ اچھی بات سن کے دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ فی مقام آخر، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بار عم مغرق خذ ایدینا وسہل لنا اشکالنا۔ بعد حمد و صلاۃ، گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عقیدہ بیان کیا تھا کہ بعد الانبیاء والرسل مخلوق میں سے افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور اسی پر میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کے اندر ایک دو احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کی تھیں کہ یہ عقیدہ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے کہ حضور علیہ السلام کی مخلوق میں سب سے افضل ترین ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لیکن چونکہ یہ ماہ مقدسہ اس کی نسبت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے، تو میں آج آپ کے گوش گزار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت شدہ احادیث مبارکہ جس طرح گزشتہ جو جمعۃ المبارک کے اندر پیش کی تھی، دو تین اور احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا عقیدہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو بیان کرتے ہیں، تو جو آپ سے محبت کرتا ہوگا یقیناً وہ اسی عقیدے پر کاربند ہوگا۔ تو عقیدہ ذرا سماعت کیجئے، میں ایک حدیث آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ حدیث نمبر ہے 36148، کنز العمال شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 13 ہے، جلد نمبر 13 حدیث نمبر 36148 کنز العمال شریف کی یہ حدیث ہے۔ حدیث کے راوی ہیں حسن بن کثیر، یہ فرماتے ہیں کہ عطا علی رجل، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرد آیا،
نام نہیں لیا مرد کا، کون مرد تھا، اس کا نام کیا تھا، بس انہوں نے روایت کی کہ اتا علی جن رجل، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرد آیا، فقال انت خیر الناس، انت خیر الناس، اس نے آ کر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہوگا، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کی عظمتیں بیان کرتا ہے، یقیناً حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محب ہوگا، آپ کا چاہنے والا ہوگا، آپ سے پیار کرنے والا ہوگا۔ تو اس نے آ کر، حسن بن کثیر فرماتے ہیں کہ آ کر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنا شروع کر دی، عظمت بیان کرنا شروع کر دی، اور آپ کے سامنے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں آپ کے سامنے جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ یہ کہ اس نے کہا انت خیر الناس، آپ سارے لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ اب جب اس نے یہ جملہ کہا تو یہ جملہ چونکہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے، اس سے تو یہ پتہ چلا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نباشت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی چونکہ لوگوں میں سے ہے تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ تو ان سے بھی افضل ہو گئے۔ اسی لیے حسن بن کثیر فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ کہا نا کہ انت خیر الناس، آپ لوگوں میں سب سے افضل ہیں، فقالا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مخاطب کیا تو اسے کہا حال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک سوال اس سے پوچھا کہ آنے والے مجھے لوگوں میں سب سے افضل کہنے والے، لوگوں میں سے بہترین مجھے ماننے والے، حال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تجھے ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا اندازہ ہے؟ ان کو تو نے دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے؟ حسن بن کثیر فرماتے ہیں جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال کیا اس سے کہ حال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا؟ تو اس نے کہا لا، نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ مطلب یہ کہ اگر اس کا معنی یوں لے کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت نہیں پتہ، میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کی عظمت کو جانتا ہوں، آپ کی عظمت کو پہچانتا ہوں، آپ کے ساتھ پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، اس لیے جو میرے نزدیک عقیدہ تھا وہ میں نے بیان کر دیا۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اگلا سوال کر دیا، اس نے جب کہا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھا تو آپ نے یہاں تک اکتفا نہیں کیا بلکہ فرمایا حال اما رأیت ابا بکر، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو زیارت نہیں کر سکا تو کیا تو نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں دیکھا؟ پھر حدیث کے الفاظ ہیں، حسن بن کثیر فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا اگلا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھ سکا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے؟ اما رأیت ابا بکر، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں دیکھا؟ اس نے کہا لا، میں نے ان کو بھی نہیں دیکھا، میں انہیں بھی جانتا نہیں ہوں، ان کا بھی دیدار نہیں ہوا ہے، ان کی عظمت کا بھی نہیں پتہ ہے۔ تو حسن بن کثیر فرماتے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اگلا سوال کیا، آپ نے فرمایا ما رأیت عمر، پھر یقیناً تو نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں دیکھا۔ جب تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں دیکھا، ان کی زیارت بھی نہیں کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت بھی نہیں کی، تو یقیناً تو نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زیارت نہ کی ہوگی، تو انہیں بھی نہیں جانتا، ان کی عظمت کا بھی تجھے پتہ نہیں ہے۔ اس نے کہا لا، نہیں میں نہیں جانتا انہیں بھی، میں نے نہیں دیکھا انہیں۔ اب میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ بیان کرنے سے پہلے جو حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں سکھایا گیا نا، دوبارہ اس حدیث کے مفہوم آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ اچھے طریقے سے آپ کو عقیدہ سمجھ آ جائے کہ اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے وہ سچا عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو بھی پسند ہے۔ تو عقیدہ کیا ہے؟ آپ نے اس جو آپ کا فالورز تھا، لورز تھا، آپ سے محبت کرنے والا تھا، آپ کے پاس آیا، آپ کی خدمت میں بیٹھنے والا تھا، اس نے آپ کی تعریف کی ان الفاظ کے ساتھ کہ انت خیر الناس، آپ سب لوگوں میں بہترین ہیں، تمام لوگوں میں افضل ہیں۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس سے سوال کیا حل رأیت النبی، پہلا سوال یہ کیا کہ تو اللہ کے نبی کو جانتا ہے، انہیں دیکھا ہے، تو نے ان کی زیارت کی ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے زیارت نہیں کی۔ آپ نے اگلا سوال کر دیا، فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زیارت کی؟
اس نے کہا نہیں میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی زیارت نہیں کی۔ آپ نے اگلا سوال کر دیا، فرمایا اگر ان کو بھی نہیں دیکھا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ان کی زیارت کی؟ اس نے کہا نہیں میں نے ان کی بھی زیارت نہیں کی۔ اب اس نے جواب دے دیا، اس نے یہ جو جملہ کہا تھا، یہ جو عقیدے کا اظہار کیا تھا نا، لا علمی میں کیا تھا، اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا نہیں پتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے صحیبین شیخین ان دونوں کی عظمت کا پتہ نہیں تھا، اس لیے اس نے یہ عقیدہ کر لیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے نمبر پر ہے، سب سے افضل ہے، اور کہا بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے۔ تو اب آپ نے اس کے بارے میں کیا حکم جاری کیا؟ کیونکہ آپ تو قرآن و سنت کو جانتے تھے نا، آپ سے زیادہ تو عالم کوئی نہیں تھا، تو آپ نے اسے کیا کہا؟ یہ حدیث کا اگلا جملہ آپ سنیے، آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے اسٹیجوں میں بعض جگہ پر میں سنتا ہوں تو یہ پڑھی جاتی ہے ایک منقبت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی، جو قرآن و سنت کے بالکل مطابق نہیں ہے، نہ ہمارے عقیدے کے مطابق ہے، لیکن کیونکہ ہمارے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، ہمارے لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ ایک منقبت ہمیشہ پڑھی جاتی ہے کہ اونچی ذات علی دی ہے، حالانکہ اونچی ذات اللہ کی ہے، علی کی نہیں ہے۔ کتنا بڑا یعنی شرک کیا جا رہا ہوتا ہے ہمارے اسٹیجوں پہ، لیکن ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا۔ چلو عام بندہ تو عام بندہ، وہ وہاں پہ جو صدارت کر رہے ہوتے ہیں، جو صاحبین بیٹھے ہوتے ہیں جبے کبے پہن کر، وہ بھی صرف پیسوں کی وجہ سے نہیں بول رہے ہوتے کہ پیسے نہیں ملیں گے، جبکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے اسی چیز کا اظہار ایک شخص نے کیا آپ کی زندگی کے اندر۔ میں آپ کے سامنے حدیث پر 36,148 نمبر حدیث ہے، کنز العمال شریف کی، میں پہلے حوالہ دے چکا ہوں۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے 3 سوال کر چکے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا ابو بکر کو دیکھا، اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں صحابین کو دیکھا، اس نے کہا نہیں، اب آپ نے اسے فرمایا نا اما انکا لو قلتا، آپ نے فرمایا اے مجھے سب لوگوں سے بہترین کہنے والے، میں نے تجھ سے پوچھا نا کہ تو نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو تو نے کہہ دیا کہ نہیں دیکھا، سن اگر تو کہتا اما انکا لو قلتا رأیت النبی، اگر تو یہ کہتا نا کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت جانتے ہوئے تو مجھے کہتا نا خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہترین، ان سے مجھے عظمت والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو سب سے بلند ہے نا، اس کی تو ہم بات ہی نہیں کرتے۔ میں نے پہلے کہا کہ جب کہ یہاں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اونچی ذات علی دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی درمیان میں مطلق کہہ دیا جاتا ہے، ان کی ذات کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، لیکن یہاں تو مخلوق کے لحاظ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سامنے بات ہو رہی تھی، تو کس طرح وہ ناراض ہوئی اور کیسے انہوں نے فتویٰ جاری کیا؟ جو غلط عقیدے رکھنے والے ہیں ان کی ہستی کے مناسبت سے ان کے ساتھ اپنے پیار اور محبت کا اظہار کرنے کے لیے غلط عقائد کو رواج دیتے ہیں، تو اس کا کس انداز سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے رد کیا؟ آپ نے اسے فرمایا اما انکا لو قلتا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تو یہ کہتا نا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، جانتے ہوئے بھی کہ ان کی شان بہت بلند ہے، ان کی عظمت بہت بلند ہے، تمام نبیوں سے افضل ہے، تمام نبیوں سے بھی بہترین ہے، پھر تو مجھے کہتا نا خیر الناس، جو تو نے اب مجھے کہا ہے، اس طرح اگر تو کہتا لَقَتَلْتُهُ، فرمایا کہ پھر تیرا علاج یہ تھا کہ میں تجھے قتل کر دیتا۔ اتنا غلط عقیدہ کہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے مجھے افضل کہہ رہا ہے، اتنا غلط عقیدہ مسلمانوں کے اندر تو راج کر رہا ہے۔ آپ فرماتے لَقَتَلْتُهُ، میں تجھے قتل کر دیتا، پھر یہاں سے زندہ سلامت تو نہیں جا سکتا تھا۔ پھر چونکہ تو نے کہا کہ میں نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے یہ انجانے میں تو کہہ رہا ہے تو میں تیری درستی کر دوں کہ اللہ کی ذات کے بعد جو بلند ترین ہستی ہے انسانوں میں سے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلا سوال بھی کیا، آپ نے فرمایا پھر میں نے تجھ سے پوچھا نا اما رأیت ابا بکر، تو نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا، تو تو نے پھر کہا نہیں دیکھا، لا، تیرا پھر یہ سوال تھا کہ لا، جواب تھا کہ لا، تو آپ نے فرمایا وَلَوْ قُلْتَ رأیت ابا بکر و عمر، اگر تو مجھے اس سوال کے جواب میں بھی کہتا نا کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے، میں ان کی عظمت کو جانتا ہوں، میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، میں ان کی عظمت کو جانتا ہوں،
تو وہاں کیا آپ نے فتویٰ لگایا تھا کہ اگر حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہوئے جانتے ہوئے تو مجھے ان سے بہتر کہتا نا تو پھر تو میں تجھے قتل کر دیتا. لیکن اب جب باری شیخین کی آئی تو جہاں یہ فتویٰ نہیں ہے, جہاں قتل والا فتویٰ نہیں ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ, لیکن فتویٰ جہاں پہ بھی موجود ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا وَلَوْ قُلْتَ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ, اگر تو مجھے یہ جواب دیتا نا کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے, میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے, ان کو دیکھتے ہوئے, ان کو جانتے ہوئے, ان کی عظمت کو پہچانتے ہوئے تو مجھے سب سے بہترین کہہ رہا ہے, لَجَلَدْتُهُ, فرمایا پھر بھی تیری سزا کوڑے ہوتے, میں تجھے کوڑے مارتا کہ اتنا غلط عقیدہ تو رکھ رہا ہے اور لوگوں کے درمیان رائج کر رہا ہے کہ میں سب سے بہترین ہوں. آپ نے فرمایا مخلوق میں سب سے بہترین حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے, اور نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر مخلوق میں کوئی اور ذات گرامی ہے جو سب سے بہترین ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ عقیدہ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ. پھر یہ ایک حدیث نہیں ہے, میں ایک اور حدیث آپ کے حوالے سے بیان کر دیتا ہوں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث نمبر ہے 36,136, اسی کنز العمال شریف کی 13 نمبر جلد کے اندر ہے. حضرت ابا جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دخلت علی علی فی بیتہ, ابا جحیفہ فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں, آپ کے گھر میں, آپ سے ملنے کے لیے, آپ کی اجازت کے ساتھ, آپ کی ملاقات کے لیے, آپ کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے. جب میں آپ کے گھر میں داخل ہوا تو کہتے ہیں میں نے بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی, آپ کی ثنا بیان کی, آپ کی شان بیان کی, لیکن یہاں حدیث کے الفاظ تھوڑے اور سے ہیں. حضرت ابا جحیفہ فرماتے ہیں فقلت, تو میں نے کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس میں تھوڑے سے الفاظ اور آگے. وہاں تو یہ تھا نا جو حسن بن کثیر کی روایت تھی کہ اس نے کہا انت خیر الناس, اس نے کوئی تخفیف نہیں کی کہ کس کے بعد کس کے بعد, مطلقاً کہا آپ سب لوگوں میں سے بہترین ہیں. لیکن ابا جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تو یوں کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ کے رسول کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین. یعنی انہوں نے تھوڑا سا عقیدہ پختہ کرایا کہ اللہ کے رسول تو ہیں ہی افضل, ان جیسا تو دنیا میں ہے کوئی نہیں, لیکن ان کے بعد خیر الناس لوگوں میں سب سے بہترین. تو حضرت ابا جحیفہ فرماتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ جملہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں کہا نا, آپ کی خدمت میں پیش کیا, آپ کی تعریف کی, تو آپ نے مجھے کہا ما لا یا ابا جحیفہ, ابا جحیفہ رک جا, ٹھہر جا, یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. جو تو عقیدہ بیان کر رہا ہے نا کہ اللہ کے نبی کے بعد لوگوں میں سب سے بہترین میری ذات ہے, میرا نمبر ہے, ما لا یا ابا جحیفہ, رک جا یا ابا جحیفہ, یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. پھر حدیث کے اگلے الفاظ ہیں, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا, ابا جحیفہ فرماتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے وہیں پہ خاموش کرایا, کہا یہ بات نہ کہنا کہ حضور علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین میری ذات ہے لوگوں میں, رک جا. فرمایا الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابا جحیفہ میں تجھے خبر نہ دوں, اب یہ خبر تو امت کو دی جا رہی تھی نا. ابا جحیفہ میں تجھے خبر نہ دوں کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے پہلا نمبر کس کا ہے, سب سے بہترین کون ہے. الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کے بعد ان کی ذات جیسی تو کوئی ہستی دنیا کے اندر اور ہے ہی نہیں نا, ایسی مخلوق تو دنیا کے اندر کوئی ہے ہی نہیں نا. لیکن ان کے بعد کس کا نمبر ہے امتیوں کے لحاظ سے جو پہلے نمبر پہ آتا ہے, جو بہترین ہے لوگوں میں سے, اس کی خبر تمہیں نہ دوں. تو حضرت ابا جحیفہ تو پہلے ہی عرض کر چکے تھے کہ میں تو جو عقیدہ رکھتا تھا آپ کے سامنے بیان کر دیا, تو آپ نے میرے عقیدے کی تصحیح کی. فرمایا الا اخبرک بخیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابا جحیفہ لوگوں کو بھی یہ خبر دے دو, امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ رسول کے بعد جو ہستی سب سے بہترین ہے وہ میری ذات نہیں ہے, میری ہستی نہیں ہے, بلکہ میں خود تمہیں خبر دے رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ بخیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر و عمر, دو ہستیاں ہیں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بعد جو بہترین ہے ان میں بھی پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور دوسرے نمبر پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا. حدیث نمبر 36136 میں حوالہ پہلے بھی دے چکا ہوں, دوبارہ بیان کر رہا ہوں. اچھا, یہاں پہ اس حدیث میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اتنا بیان کرنے کے بعد خاموش نہیں ہوئے, بلکہ آپ نے حدیث کا اگلا جملہ ہے قیامت تک کے آنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ فرما دیا. اگرچہ میں اور آپ جھگڑا کرتے رہیں, ظاہر ہے دنیا دار ہیں, اس لحاظ سے تو ہمارے جھگڑے ہوتے رہیں گے, لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے آج سے 14 صدیاں پہلے اس چیز کا فیصلہ فرما دیا تھا کہ جھگڑا نہ کرنا, میری ذات اور صحابہ کرام کی ذاتوں کو سامنے لے کر فرقوں میں نہ بٹنا کہ کوئی جا علی مدد کے نعرے لگاتا رہے اور کوئی صحابہ کرام کے دعوے کرتا رہے محبت کے. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسا فرقہ اسلام کے اندر کوئی فرقے بنے. آپ نے یہ فرمایا کہ ابا جحیفہ عقیدہ صحیح یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نمبر ہے, ان کے بعد عمر کا نمبر ہے. لیکن ساتھ ہی اگلا جملہ بھی آپ نے فرمایا جا ابا جحیفہ لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن. کتنا بڑا جملہ آپ نے فرمایا. دیکھیں ہمارے ہاں 3 بڑے فرقے بنے ہوئے ہیں. چکوال کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو 3 بڑے آپس میں لڑائیاں کرتے رہتے. ایک اہل سنت و جماعت کا فرقہ ہے بحمد اللہ اگر نعرہ حیدری کی بات آئے تو تب بھی لگاتا ہے, شان صحابہ کی بات ہو تو تب بھی خوش ہوتا ہے. اور ایک فرقہ اور ہے جو صرف نعرہ حیدری پہ اکتفا کرتے ہیں, صحابہ کرام کی عظمتیں نہیں بیان کرتے. ایک اور فرقہ ہے جو شان صحابہ تو بیان کرتے ہیں لیکن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نعرہ نہیں لگاتے, نعرہ حیدری. بالکل ہمارے سامنے ہے نا, ہم دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں. یہ ٹکی چھپی بات ہر عاقل بندہ یہ سمجھ رہا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فیصلہ فرمایا, حالانکہ سارے ہم میں سے ہر کوئی کہتا ہے کہ مومن ہم ہیں, ہمارا ایمان ہے, ہم سچے مومن ہیں, جنتی ہم ہیں. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس وقت جب آپ کو یا خیر الناس کہا گیا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو جب آپ تشریف فرما رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بہترین کون ہے, اسی وقت آپ نے یہ بھی فیصلہ فرما دیا تھا کہ قیامت تک امت مصطفیٰ کبھی جھگڑے میں نہ پڑے. اور فرمایا میری محبت کو لے کر صحابہ کرام کو لعن طعن کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ وہ مومن بن گئے ہیں, یا صحابہ کی محبت لے کر مجھ پر لعن طعن کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ وہ مومن ہو گئے ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن. اللہ نے ازل سے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ مومن کے دل میں میری محبت ہو اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کا بغض ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. مومن وہ ہوگا جس کے دل میں میری محبت ہوگی تو ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی محبت ہوگی. ایک سائڈ کو نہیں بیان کیا کہ حبی و بغض ابی بکر, دوسری سائڈ بھی بیان کی. فرمایا لا یجتمع بغضی و حب ابی بکر و عمر فی قلب مومن. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام کی محبت ہو اور میرا بغض ہو اور وہ مومن ہو جائے. آپ نے فرمایا یہ بھی ممکن نہیں ہے. اللہ نے یہ ازل سے فیصلہ فرما دیا ہے کہ کسی کے دل میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہو اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا بغض ہو, وہ بھی دل مومن نہیں ہو سکتا. کسی کے دل میں علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہو, ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بغض ہو, وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا. مومن وہی ہوگا جس کے دل میں علی کی بھی محبت ہو, ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی محبت ہو. اور بحمد اللہ تعالی یہ دل اہل سنت و جماعت کا ہے جن کے اندر سب کی محبت موجود ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ سعادت دی ہے کہ ہمارے دل کو مومن دل قرار دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اسی عقیدے پہ قائم و دائم رکھے. وما علیہ الا البلاغ. مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو دبا دیں. شکریہ.